بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہر روز بدلتے ہیں دیکھو کفار کی پوجا کے مرکز، مسلم کا مگر قبلہ کعبہ، ایمان نہ بدلا جائے گا۔ واجب صد تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق صد تکریم قرہ اعظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، آپ سب لوگ اور ہم ایک دینی، تبلیغی، اصلاحی، نورانی اور روحانی محفل میں اکٹھے ہیں، جس محفل کا اہتمام علاقہ کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ انوار القرآن کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت مولانا احسان اللہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ جن کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجہ میں آپ حضرات سے دین کی نسبت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے بھائی قاری ظہور احمد سارم صاحب کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے، جنہوں نے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا اور اس پروگرام کی منظوری اور اس کے انعقاد کے جو معاملات ہیں اس حوالے میں قاری ظہور احمد سارم صاحب کا بڑا کردار ہے۔ بھائی عبدالخالق صاحب ہیں، یہ موجود ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کا آنا، اس فقیر کا آنا، ہمارا ملنا، بیٹھنا، کہنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ نازل بھی اللہ نے کیا ہے اور حفاظت کی ضمانت بھی اللہ نے دی ہے۔ یہ آیت، اس آیت کا اگر آپ بغور ترجمہ پڑھیں، انا کا معنی بے شک ہم نے، نحنو کا معنی ہم نے، نزلنا کا معنی ہم نے نازل کیا، تو 3 بار اللہ نے اپنا اشارہ دیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی بات کی ہے۔ دنیا کو اللہ پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے سے پہلے، قرآن کو کھولنے سے پہلے، اس پر ایمان لانے سے پہلے، اس قرآن پر توجہ کرنے سے پہلے اللہ کی ذات میں 3 بار کم از کم غور کرو، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرو، اللہ کی طاقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب تک تمہیں اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں ہوگا، آپ قرآن کو کما حق ہو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ پہلے اپنا آپ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں بسنے والے لوگوں، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہمیں 3 بار غور سے دیکھو۔ یہ 3 کا عدد اہل عرب کثرت کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ بار بار خدا کی طاقت دیکھو، بار بار خدا کی قدرت دیکھو، بار بار خدا کی حکمت دیکھو، بار بار خدا کی دست قدرت پہ نظر ڈالو۔ جب اللہ کی الوہیت سمجھ آ جائے گی، جب اللہ کی طاقت سمجھ آ جائے گی، جب اللہ کی قدرت سمجھ آ جائے گی، پھر ذہن کو پتہ چل جائے گا، دماغ میں عقیدہ بیٹھ جائے گا، دل میں یقین آ جائے گا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے مچھلی کے پیٹ میں یونس کی حفاظت کی، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھڑکتی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی، اللہ وہ ذات ہے جس نے تیز دھار چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کو سلامت رکھا، اللہ وہ ذات ہے جس نے پتھروں کی قوم کی طرف سے بارش کی گئی، اس کے باوجود حضرت نوح کو سلامت رکھا۔ جب اللہ کی ذات میں غور کرو گے تو پتہ چل جائے گا کہ
کے ذرے سے لے کر پہاڑوں تک، قطروں سے لے کے سمندروں تک، تحت الثری سے عرش اعلیٰ تک، جرثومے سے لے کے جبریل تک، اس کائنات کے پتے پتے پر حکومت اس کی ہے، کائنات کے لمحے لمحے پر حکومت اس کی ہے، کائنات کے لحظہ لحظہ پر حکومت اس کی ہے۔ چاہے تو تخت پہ بٹھائے، چاہے تو تختہ دار پہ لٹکا دے، چاہے تو بیٹوں کے انبار لگا دے، چاہے تو ایک بیٹی بھی نہ دے، چاہے تو رزق کے انبار لگا دے، چاہے تو لقمے کو ترسا دے، چاہے تو سمندروں کو قابو میں رکھے، چاہے تو نہروں کے ذریعے تباہی پھیلا دے، چاہے تو بارش کی ایک بوند نہ ملے، چاہے تو بارش اتنی آئے کہ سیلاب کا رخ بنا دے، وہ قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، خالق بھی ہے، خلاق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے، طاقت میں بھی ہے، قدرت میں بھی ہے، علم میں بھی ہے، حکمت میں بھی ہے۔ ہر اعتبار سے کائنات کے ذرے ذرے کا اگر تنے تنہا کوئی مالک اور خالق ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب یہ عقیدہ ذہن میں آ جائے گا، جب یہ عقیدہ دل میں آ جائے گا، جب یہ عقیدہ نظریے میں آ جائے گا، پھر یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ اس قرآن کو اس طاقت ور رب نے بھیجے، اس قرآن کو اس قدیر خالق نے بھیجے، اس قرآن کو اس علیم بذات الصدور ہستی نے بھیجے۔ جو قرآن کو بھیج رہا ہے وہ قادر ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں جس طرح یونس کی حفاظت کی، تمہارے بچوں کے سینے میں قرآن کی حفاظت کرے گا۔ آگ کے الاؤ کے اندر جس طرح ابراہیم کی حفاظت کی، دنیا میں فتنوں کی آگ جل رہی ہوگی، لیکن پھر بھی انوار القرآن جیسے مدرسے، پھر بھی دارالعلوم جیسے مدرسے، پھر بھی خالد بن ولید جیسے مدرسے، پھر بھی جامعہ محمودیہ جیسے مدرسے، ہر چوک میں، گلیوں میں، شہروں میں، علاقوں میں جہاں پہ فتنوں کا زور ہوگا، فتنوں کی آگ ہوگی، سوشل میڈیا کے ذریعے عقائد خراب کیے جا رہے ہوں گے، این اسی لمحے اللہ کی دھرتی پر مساجد کے ذریعے اللہ اس قرآن کی حفاظت کر کے دکھائے گا۔ وہ قادر ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنی طرف پہلے بات کی ہے، کہا پہلے مجھے سمجھو، قرآن بات سمجھ آ جائے گا۔ اِنَّا بے شک ہم نے نزلنا، ہم نے نازل کیا۔ اور اگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے بڑا خوبصورت ترجمہ بنتا ہے، اِنَّا بے شک ہم نے نزلنا، ہم نے نازل کیا۔ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کائنات کا رب کہہ رہا ہے ہاں ہم نے، ہم ہی نے نازل کیا اس قرآن کو، اور ہم اس کی حفاظت بھی کر کے دکھائیں۔ بار بار اللہ اپنی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ یہ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچوں کے سینے اللہ نے قرآن کے قابل سمجھے ہیں۔ یہ تو خوش نصیب ہے وہ اساتذہ جن کو اللہ نے ہاتھوں میں قرآن دے دیا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ استاذ محترم مولانا ظفر احمد قاسم نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، اس رب کا احسان ہے اس نے ہاتھوں میں قرآن دے دیا، اگر وہ ہمارے ہاتھوں میں کتے پکڑا دیتا ہم کیا کر سکتے تھے؟ اگر وہ ہمارے ہاتھوں میں جھاڑو تھما دیتا ہم کیا کر سکتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے خطیبوں، ادیبوں، شیخ الحدیثوں، معلم اور قرہ حضرات، فخر نہ کرنا، یہ اس کا فضل سمجھ کے اس نعمت پہ شکر ادا کرتے رہنا۔ وہ جھاڑو پکڑانے پہ قادر تھا، جھاڑو نہیں دیا، قرآن دے دیے۔ وہ کتوں کی خدمت پہ لگا سکتا تھا، کتوں کی خدمت نہیں دی، مہمانان رسول کا خادم بنا دیے۔ وہ چاہتا ہم سے نالیاں صاف کرواتا، نالیاں صاف نہیں کروائی، ممبر پہ کھڑا کر کے عزتوں سے نواز کے یہ اعلان کروا دیے کہ جب بولو گے قرآن پڑھنا، جب بولو گے نبی کا فرمان پڑھنا، جب بولو گے حدیث پڑھنا، جب بولو گے توحید بتانا، جب بولو گے قرآن سنانا، جب بولو گے ختم نبوت کا عقیدہ بتانا، جب بولو گے نبی کے صحابہ کی منقبت، نبی کے صحابہ کی عزت، نبی کے صحابہ کی عظمت، جب بھی بول رہے نبی کے اہل بیت کی عزت، عظمت اور منقبت پہ بات کرنا، یہ اس کا کرم ہے، اس نے ہمیں اس لائق سمجھے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں۔
اس کا کرم ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہو فتنوں کے اس دور میں اور مصروفیات کے اس دور میں، اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. کرم اس خدا کا ہے اور کرنے والا بھی وہ ہے. اللہ نہ چاہے تو کائنات میں کوئی بھی کچھ کر سکتا. طاقت اسی کے پاس، قدرت اسی کے پاس، ہر شے پہ قادر وہی ہے. حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف والے بڑی خوبصورت بات فرما گئے کہ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا حاجت روا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی؟ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہو گدا، مسند آرائے بزم آرا کون ہے؟ سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، تیرے بندوں کا حاجت روا کون ہے؟ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا حاجت روا کون ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے، ہم ہی نے نازل کیا اس قرآن کو اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے. دنیا بدلے گی، نظام بدلیں گے، حکومتیں بدلیں گی، چہرے بدلیں گے، لوگوں کے حالات بدلیں گے، کچھ لوگوں کے خون بھی بدل جائیں گے، کچھ کے باپ بھی ہو سکتا ہے بدل جائیں گے. نہ قرآن کل بدلے، نہ قرآن اب تک بدلے، نہ قیامت کی صبح تک بدل سکتا ہے. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہر روز بدلتے ہیں دیکھو کفار کی پوجا کے مرکز، مسلم کا مگر قبلہ کعبہ، ایمان نہ بدلا جائے گا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں. اے اہل ایمان، یہی قرآن جو بین الدفتین دو گتوں کے درمیان 30 پاروں کی صورت میں آج بھی مسلمانوں کے پاس موجود ہے، یہی قرآن کل حوض کوثر بن جائے گا. حوض کوثر بعض مفسرین نے کہا ہے کوئی نئی چیز نہیں، یہی قرآن حوض کوثر ہے. انا اعطیناک الکوثر کا ایک معنی الکوثر سے قرآن بھی کیا ہے مفسرین نے. یہی قرآن کل حوض کوثر بن جائے گا. اور جو بندہ جتنا ٹائم اس دنیا میں قرآن کو دے رہا ہے اس کو اتنا ٹائم کل حوض کوثر پر ملے گا. اب تمہارے اپنے اختیار میں آپ حوض کوثر سے کتنا ٹائم لینا چاہتے ہیں، کتنا پینا چاہتے ہیں. میں تو کہا کرتا ہوں فرشتے حیران ہوتے ہوں گے جب ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں جام کوثر دے. فرشتے کہتے ہوں گے اللہ نے پورا حوض کوثر دیا، یہ ایک گلاس مانگ رہے ہیں. پورا حوض کوثر اللہ نے دے دیا قرآن کی، اور یہ ایک گلاس مانگ رہے ہیں. اے اہل ایمان، اگلی بات اور دل کے دریچے کھول کے سنیے. جو بندہ قرآن کو ٹائم نہیں دے گا قیامت والے دن اسے اندھا کر دیا جائے گا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. ہم قیامت والے دن اسے اندھا کر دیں گے. اللہ کہہ رہے قرآن میں، جس نے اللہ قرآن میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گفتگو کرے اور ہم ٹائم نہیں دے رہے. اور جب ہم نہیں نا ٹائم دے رہے تو قیامت والا دن پتہ کیا ہوگا؟ جب اللہ فرمائیں گے اولیاء کو نواز دو، علماء کو نواز دو، قرآن کو نواز دو، اور حاملین قرآن سے کہو قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ.
جب اللہ یوں اعلان کر رہا ہوگا نا فلاں کو اتنا دو فلاں کو اتنا، تو کچھ لوگ جو قرآن کو ٹائم نہیں دیتے تھے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے اللہ کی طرف دیکھیں گے، اونچا اونچا بولیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج کے دن ہم نے تمہیں اسی طرح بھلا دیا جس طرح دنیا میں تم نے ہمیں بھلا دیا تھا۔ اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، گفتگو بھی نہیں کریں گے اللہ پاک۔ اور قیامت والے دن اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کو اندھا کر دیں گے، حوض کوثر سے منہ ان کا دوسری طرف پھیر دیا جائے گا۔ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، کہیں گے لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ میری آنکھیں تو ہیں، مجھے حوض کوثر نظر کیوں نہیں آ رہا، میری بینائی کدھر گئی؟ یہ فقیر کہا کرتا ہے کہ فرشتے دھکا دے کے کہیں گے تیری آنکھیں ہوتی تجھے قرآن نظر نہ آتا؟ تو نے تو قرآن کو تویزوں کی کتاب سمجھا، تو نے تو قرآن کو صرف بیٹی کی رخصتی کی وقت اس کے اوپر چھاؤں کے لیے رکھا، تو نے تو قرآن کو صرف عدالتوں میں اپنا جھوٹا سچ ثابت کرنے کے لیے رکھا، تو نے تو قرآن کو صرف اپنے عیب چھپانے کے لیے رکھا۔ تم نے قرآن کو پڑھا کب تھا؟ تم نے قرآن کو سمجھا کب تھا؟ تم نے قرآن کو ٹائم نہیں دیا، تمہیں حوض کوثر پہ ٹائم نہیں دیا جائے گا۔ اے اہل ایمان، زندگی کی چند سانسیں ادھار ہیں آپ کے پاس بھی اور اس فقیر کے پاس بھی، قرآن کو ٹائم دو۔ جو پڑھے ہوئے ہیں وہ تلاوت کرے، جنہوں نے نہیں پڑھا اپنے اپنے مقامی ائمہ سے رجوع کرے، تھوڑا تھوڑا پڑھنا سیکھے۔ اسی تعلیم کے دوران اگر فوت ہو گئے تو شہیدوں میں کھڑے کیے جاؤ گے۔ جس نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور ابھی مکمل نہیں کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، قیامت والے دن شہیدوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ ہر روز فرشتوں سے کہتے کہ جاؤ عذاب لے کے جاؤ، دھرتی کے عذاب نازل کر دو۔ فرشتے عذاب لے کر جب پہلے آسمان پر آتے ہیں تو ایک حامل قرآن، قاری قرآن، قرآن پڑھا رہا ہے، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، اس نے پھٹی کے اوپر وہ جو تپائی ہے ہاتھ مارا ہے، اس کی وجہ سے آواز پیدا ہوئی، بچوں نے اونچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کیا، اللہ عذاب کے فرشتوں کو واپس بلا لیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب تک یہ قرآن پڑھ رہے ہیں کیسے عذاب نازل کروں۔ اے اہل ایمان، اگر آپ کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اگر آپ میں سے کوئی قرآن پڑھا رہے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر آپ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں پہ خرچ کر رہے ہیں تو آپ کو پھر بھی مبارک ہو، کہ کل قیامت والے دن ایک بندہ ایسا ہوگا اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھا جائے گا تو نیرے قرآن اس کے کھاتے میں ہوں گے، لاکھوں ختم قرآن پاک کے، وہ سمجھے گا شاید فرشتوں نے بھول کر کسی کا نامہ اعمال ادھر رکھ دیا، میں نے تو اتنا نہیں پڑھا تھا۔ فرشتوں کے ذریعے سے بتایا جائے گا کہ کسی کا نامہ اعمال تیرے کھاتے میں نہیں رکھا گیا، کوئی کسی کے عمل نہیں چرا سکتا۔ پھر میں نے تو اتنا نہیں پڑھا تھا، بتایا جائے گا تم نے خرچ کیا تھا، فلاں بندہ حافظ قرآن بنا، پھر اس فلاں بندے کے 10 شاگرد اور تھے، پھر ان 10 شاگردوں کے 10 اور تھے، پھر ان کے آگے اور تھے، اس ایک کے پڑھنے کی وجہ سے جس پر تو نے خرچ کیا تھا، جتنے شاگردوں نے آگے پڑھا پڑھایا، ان کی زندگی کی تلاوت ساری اکٹھی کر کے تیرے کھاتے میں بھی برابر لکھی گئی ہے۔ یہ اگر عقیدہ بن جائے، یقین جانو، آپ کو اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا چسکا پڑ جائے، خطیب کو منتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ خطیب آپ کو کھڑا کہے کہ ہاتھ کھڑا کرو، یہ کرو اور وہ کرو، کہنے کی نہیں ضرورت پڑے گی۔ لیکن اگر عقیدہ بن جائے، فصلیں تیار ہو رہی ہیں، آپ ابھی سے نیت کریں۔ جنہوں نے اظہار کر دیا بڑی بات ہے، جو نہیں کر سکے وہ دل میں نیت کرے، اپنے اظہار کو بعد میں لکھوا بھی سکتے ہیں، ابھی سے نیت کرے، اللہ اتنے دانے خود ہی شامل کر دے گا تمہارے رزق میں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ جو صدقہ زکوٰۃ عشر ہوتے ہیں یہ تمہارے رزق میں سے نہیں لیا جاتا، یہ مہمانان رسول کا رزق تمہارے رزق میں شامل کیا جاتا ہے، پھر تمہیں آزمایا جاتا ہے کہ تم یہ حصہ واپس لوٹاتے ہو یا خود کھا جاتے ہو۔ اگر لوٹا دیا تو مال بھی پاک، تمہاری زندگی بھی پاک، اور اگر نہیں لوٹایا تو پھر یہ پیسے کھانے میں لگیں گے، کچہری میں لگیں گے، یہ پیسے فتنہ فساد پہ لگیں گے، خسروں پہ لگیں گے اور مجروں پہ لگیں گے، پھر یہ پیسے کینسر جیسی مرضوں پہ لگیں گے،
اور ساری زندگی ہاتھوں میں دوائیاں اٹھائے پھرتے رہو گے، لیکن تم یہ پیسے ہضم نہیں کر سکتے۔ یہ مہمانان رسول کا حق ہے جو تم سے لیا ضرور جائے گا، تمہاری مرضی، علم پر خرچ کرو یا پھر تھانے کچہری پہ خرچ کرو، یہ تمہارے حصے کا نہیں ہے، تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ اس لیے ابھی سے نیت کر لو، ارادہ بنا لو، جو جتنی حیثیت رکھتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ یہ قرآن تو رہنا ہے، ہم رہیں گے نہ رہیں گے، قرآن رہے گا۔ ہم کچھ کریں نہ کریں، اللہ نے قرآن کو رکھنا ہے۔ ہم نہیں کریں گے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اگر تم کچھ نہیں کرو گے قرآن کے لیے، اللہ تمہاری جگہ کسی اور سے کام لے لے گا۔ رہنا یہ ہے قرآن قیامت کی صبح تک۔ اے اہل ایمان، زندگی نے پھر موقع دیا تو پھر انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کروں گا۔ عصر کی نماز کا ٹائم ہے چونکہ، اور اس کے بعد تو بالکل گنجائش نہیں ہے، یہ آخری لمحے ہے، نماز ادا کرنی ہے، اس لیے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، حور و قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت مولا حسین ہے۔ دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے۔ جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے۔ قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زباں پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے۔ کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔